بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، پریزیڈینشل سسٹم آج کل پاکستان میں صدارتی نظام ایک ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے۔ یہ بحث پہلے سوشل میڈیا سے سٹارٹ ہوئی، پھر آہستہ آہستہ مین سٹریم میڈیا پر جو اینکرز ہیں انہوں نے بھی یہ بات کرنی شروع کر دی کہ کیا پاکستان میں صدارتی نظام آ رہا ہے۔ مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف رائے پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ صدارتی نظام کے حق میں ہیں، کچھ اس کے مخالف ہیں۔ پاکستان میں اس وقت موجودہ جو سسٹم ہے وہ پارلیمانی نظام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صدارتی نظام جو ہے یہ اسلامی نظام کے قریب ترین نظام ہے، یعنی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ صدارتی نظام جو ہے وہ کمپلیٹ اسلامی نظام ہوگا، لیکن وہ اسلامی نظام کے قریب ترین سمجھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ کسی شخص کو ووٹ دیتے ہیں اور پھر اس شخص کو صدر منتخب کر لیا جاتا ہے۔ وہ اس کے پاس زیادہ اختیارات ہوتے ہیں، وہ زیادہ اچھے طریقے سے ڈیلیور کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام کے درمیان آپ کو فرق بتاتا ہوں، پھر آخر میں اپنی رائے پیش کروں گا۔ دیکھیں، پاکستان جب سے بنا ہے، پاکستان کا ایک طبقہ ایسا ہے جو پاکستان کے وسائل سے مستفید ہوا ہے، یعنی کہہ لیں آپ آرمی کے بڑے بڑے جنرل، بیوروکریٹ، جج، سرمایہ دار، جگیردار، ایک کلاس ایسی ہے جو پاکستان میں راج کرتی ہے، پاکستان کے وسائل سے مستفید ہوتی ہے، امیر تر ہو رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کا جو غریب طبقہ ہے وہ ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ یعنی اوورآل اگر ہم جائزہ لیں غریب کی حالت کا، تو غریب آدمی کو اس سسٹم میں انصاف نہیں ملتا، اس کو بنیادی ضروریات کی چیزیں نہیں ملتی۔ پاکستان میں آرمی ڈکٹیٹر، انہوں نے مارشل لا لگا کر حکومت کی، مختلف پولیٹیکل پارٹیز وہ بار بار اقتدار میں آئیں، اب پی ٹی آئی ہے۔ پارلیمانی نظام میں غریب آدمی جو ہے وہ پستا رہا ہے، غریب آدمی کی آواز جو ہے وہ نہیں سنی جاتی۔ یہ حقیقت ہے، ریالٹی ہے۔ یعنی پاکستان میں جتنے بھی سسٹم آئے، مارشل لا لگا کر آرمی ڈکٹیٹر انہوں نے حکومت کی، پارلیمانی سسٹم میں غریب آدمی کو کچھ نہیں ملا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم چینج ہونا چاہیے۔ جب ہم کالج میں تھے تو اکثر طالب علم جو ہیں وہ جلوس نکالتے اور ایک نعرہ لگاتے تھے کہ چہرے نہیں نظام بدلو۔ آپ نے بھی یہ نعرہ سنا ہوگا، جن بھائیوں نے کالج یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کی ہے ان کو معلوم ہے کہ اکثر ہمارے ہاں ایک نعرہ لگایا جاتا کہ چہرے نہیں نظام بدلو، اس سسٹم کو بدلو، کیونکہ اس سسٹم میں انصاف نہیں ملتا، اس سسٹم میں غریب آدمی کو کچھ نہیں ملتا۔ ہاں، ایک کلاس ہے جو خود ملک کے وسائل سے مستفید ہوتی ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازتی ہے۔ پارلیمانی نظام میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ملک میں حلقے بندیاں ہوتی ہیں، پھر مختلف پولیٹیکل پارٹیز الیکشن میں حصہ لیتی ہیں۔ جو پارٹی سادہ اکثریت حاصل کر لے، ویسے ایسا ہوتا نہیں، لیکن مختلف پولیٹیکل پارٹیز مل کر کولیشن گورنمنٹ بناتی ہیں، ایم این اے، ایم پی ایز منتخب ہوتے ہیں، پھر وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں۔ لیکن یہ سسٹم جو ہے یہ ایک طرح کا فیل سسٹم ہے۔ پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے، جمہوریت کہاں ہے؟ پاکستان کی جو جمہوری پارٹیز ہیں ان کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے۔ یعنی پاکستان میں آپ دیکھیں کہ باپ فوت ہو گیا، اس کے بعد اس کی بیٹی، اس کے بعد اس کا شوہر، اس کے بعد اس کا بیٹا، ایک آدمی ہے، اس کے بعد اس کا بھائی، اس کی بیٹی، اس کا داماد، رشتہ دار، یہی لوگ بار بار اپنے جو ہے وہ آتے ہیں سیاست میں، باپ کے بعد اس کی بیٹی، اس کا بیٹا۔ یہ کوئی جمہوریت تو نہیں ہے۔ جن جماعتوں کے اندر کوئی جمہوریت نہیں ہے وہ ملک میں جمہوریت کی بات کر رہے ہیں۔ پھر اس پارلیمانی نظام میں ایک وزیر اعظم بن جاتا ہے، وہ وزیر اعظم اس کے پاس پراپر اختیار نہیں ہوتا، یعنی ہر کوئی اس کو بلیک میل کرتا ہے۔
جو کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے، دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کہتی ہیں جی ہمیں یہ وزارت دے دو، ہمارا یہ کام کرا دو، ہمارے خلاف ایکشن نہ لو، ہمارے خلاف جو کیسز ہیں ان کو سلو ڈاؤن کرو یا ختم کرو، ورنہ ہم آپ کی گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے۔ اور وہ وزیر اعظم کھل کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، پبلک جو ہے وہ ڈائریکٹ وزیر اعظم کو گالیاں دیتی ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہوتی چیز۔ تو پارلیمانی نظام جو ہے یہ کام نہیں کر رہا، ورک نہیں کر رہا یا ڈلیور نہیں کر رہا۔ صدارتی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ پبلک جو ہے وہ ڈائریکٹ ووٹ کرتی ہے، 2 ممبران ہوں، 3 ہوں یا 4 ہوں جو صدر کے انتخاب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ ان کو ووٹ کرتے ہیں، ایک آدمی جو ہے وہ صدر بن جاتا ہے اور پھر وہ اپنی کیبنٹ بناتا ہے، وہ اپنی ٹیم بناتا ہے اپنی مرضی سے اور اپنے ٹینور میں پھر وہ ڈلیور کرتا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے، یہ نظام آنا چاہیے پاکستان میں، کیونکہ باقی نظام جو ہیں یہ لوگوں نے دیکھ لیے ہیں۔ مارشل لا لگا کر آرمی ڈکٹیٹر انہوں نے بھی حکومت کر کے دیکھ لی، پارلیمانی نظام بھی آ گیا، مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے، مسلم لیگ نواز نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے 3 باریاں آن کر حکومت کی پاکستان میں، اب پی ٹی آئی ہے، لیکن ڈلیور کچھ نہیں ہوا۔ ملک پر قرضہ چڑھ گیا۔ سندھ کی حالت آج دیکھیں، جا کے خیبر پختونخوا کی حالت دیکھیں، جنوبی پنجاب کی حالت دیکھیں، بلوچستان کی حالت دیکھیں، ہمارا تعلیمی سسٹم دیکھیں، یعنی غریب کی زندگی میں مشکلات بڑی ہیں۔ تو اب لوگ کہتے ہیں کہ صدارتی نظام آنا چاہیے تاکہ ایک آدمی منتخب ہو، اس کے پاس پاور ہو، وہ اپنی کیبنٹ بنائے، اپنے فیصلے کرے اور ڈلیور کرے۔ دیکھیں، میری رائے یہ ہے اور میں دعوت فکر دیتا ہوں تمام اہل علم کو، آپ پاکستان میں کوئی بھی نظام لے آئیں، کوئی آرمی کا ڈکٹیٹر مارشل لا لگا کر وہ مارشل لا لگا دے، صدارتی نظام لے آئیں، پارلیمانی نظام جو چل رہا ہے وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، بادشاہت لے آئیں، کوئی اور نظام لے آئیں، پاکستان میں حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب تک عدل و انصاف کا نظام قائم نہیں ہوتا، آج دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر صدارتی نظام ہے۔ امریکہ دیکھیں صدارتی نظام ہے، چائنا دیکھیں 1 پارٹی سسٹم صدارتی نظام ہے، رشیا دیکھیں صدارتی نظام ہے، ترکی دیکھیں وہاں پر بھی صدارتی نظام ہے، ایران دیکھیں۔ لیکن پاکستان میں کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جمہوری نظام ہے، لیکن جمہوریت نہیں ہے، پارٹیوں کے اندر ہی کوئی جمہوریت نہیں ہے، تو انہوں نے ملک میں کیا جمہوریت کرنی ہے؟ اور اس پارلیمانی نظام میں طاقتور کو سزا نہیں ملتی۔ میں آپ کو چند مثالیں دے دیتا ہوں۔ آپ نے دنیا میں کبھی سنا ہے کہ ایک 3 بار کا وزیر اعظم سزا یافتہ جس کو عدالت نے مجرم ڈکلیئر کیا ہو، وہ جیل میں سزا بھگت رہا ہو اور وہ جیل سے نکل کر باہر کے ملک میں چلا جائے؟ آپ نے سنا ہے کبھی ایسا ہوا؟ یعنی طاقتور کو سزا نہیں ملتی۔ چیف جسٹس آف پاکستان وہ خود جا کر چھاپا مار کر شراب پکڑ لیتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس سے شراب برآمد کر لیتا ہے، اور وہ شراب بعد میں لیبارٹری میں جا کر شہد بن جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہے کبھی ایسا؟ طاقتور کو سزا نہیں ملتی۔ دن دیہڑے ایک پولیس والے کو گاڑی کے نیچے دے کر قتل کر دیا جاتا ہے، اور عدالت یہ کہتی ہے کہ شواہد نہیں تھے تو اس مجرم کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے مافیاز جو ہیں، بڑے بڑے سیاستدان، یہ اربوں ڈالر بینکوں سے قرضے لے کر معاف کروا لیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ منی لانڈرز، بطہ خور، وہ ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یعنی جس ملک میں جو کرمنلز ہیں، اگر آپ ان کو سزا نہیں دیں گے، جزا سزا کا کچھ سسٹم نہیں ہوگا، تو وہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ تو میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں آپ کوئی بھی نظام لے آئیں، پارلیمانی نظام رہنے دیں، صدارتی نظام لے آئیں، مارشل لا لگا دیں، ملک کے حالات بہتر نہیں ہوں گے جب تک ہم ملک میں عدل و انصاف قائم نہیں کرتے۔ دنیا کے جتنے بھی طاقتور ملک ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پر صدارتی نظام ہے اور وہاں پر امیر اور غریب کے لیے قانون ایک ہے۔ یہ ان کی ترقی کا راز ہے۔ اگرچہ وہ غیر مسلم ہیں، لیکن وہاں پر عدل و انصاف کا نظام ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے، اس کے پاس جو ہے وہ ملٹی بلینز پاؤنڈ ہیں یا ڈالر ہیں،
تو ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور عام پبلک کو وہ سزا دیتے ہیں۔ وہاں پر سسٹم یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہے اس کو زیادہ سخت سزا دیتے ہیں، ایک چھوٹا آدمی، کمزور آدمی، اس کو تو شاید وہ معاف کر دیں کہ چلو اس کو تھوڑی سزا دیتے ہیں، لیکن جو جتنے بڑے عہدے پر ہوگا اگر وہ بڑی غلطی کرے گا اس کو زیادہ سزا دیں گے۔ اس وجہ سے وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ ہمارے ملک میں الٹا سسٹم ہے، جو بڑے بڑے مافیاز ہیں ان کو تو سزا ہی نہیں ملتی، وہ بھاگ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے، ڈیلیں دے دی جاتی ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ہاتھ ملا لیا جاتا ہے، ملک کے وسیع تر مفاد میں ان کو واپس بیک ٹو پاور لے آتے ہیں۔ تو ایسے تو ملک تباہ ہوتا ہے، نہیں چلتا۔ آپ پارلیمانی نظام لیں، صدارتی نظام لیں، کوئی بھی نظام لیں، جب تک پاکستان میں عدل و انصاف نہیں ہوتا اور امیر اور غریب کے لیے قانون ایک نہیں ہوتا، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تمام لوگوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ عدل و انصاف کے بغیر معاشرہ تباہ ہوتا ہے، وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ سسٹم کوئی بھی آپ لے آئیں، لیکن جب تک ملک میں عدل و انصاف نہیں ہوگا، امیر اور غریب کے لیے قانون ایک نہیں ہوگا، ہمارا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔